السلام علیکم ناظرین۔ ولید جو ہے ماں سے کہتا ہے کہ چلو ماں چلیں، تو اسما کہتی ہے کہ اس ٹائم اتنی رات کو کہاں جائیں گے؟ تو اسی دوران جو ہے بڑا بھائی جمال آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو اور کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے بھائی آپ تو بات نہ کریں، آپ میرے بڑے ہیں، قابل احترام ہیں، اور جب ماں کا ہی خیال نہیں کیا تو کہاں کا میں بھائی ہوں آپ کا؟ اور جو ہے وہ کہتا ہے جمال کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی اور میں بہت غلطی پہ ہوں اور میں بہت شرمندہ ہوں۔ اور ماں کہتی ہے کہ بیٹا ایسے مت کہو، ولید تمہارا بڑا بھائی ہے اور کچھ تو خیال کرو۔ تو ولید کو تو بہت غصہ آیا ہوتا ہے اور جو ہے اسما بھی پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اب میرا ایک سہارا ہے، امی ہیں وہ بھی جا رہی ہیں، ولید بھی چلا جائے گا تو میں تو بالکل اکیلی رہ جاؤں گی۔ اور جو ہے جمال جو ہے اپنی ماں سے بھی معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ ماں مجھے معاف کر دو، پتہ نہیں میں کیوں غفلت میں پڑا رہا اور عذرا نے مجھے گھیرے رکھا ہے اور اس کے علاوہ میں نے آپ کی طرف نہیں دیکھا۔ اور ماں ہاتھ پکڑ کہتی ہے نا بیٹا ایسے مت کرو، میں بالکل بھی ناراض نہیں ہوں اور ہر کسی کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، تم خوش رہو بس میری دعا ہے۔ اور ماں گلے لگا لیتی ہے بیٹے کو اور بہت ساری دعائیں دیتی ہے اور کہتی ہے ہمیشہ خوش رہو، آپس میں پیار اتفاق سے رہو، سارے بھائی ہمیشہ آباد رہو۔ اور یہ عذرا جو ہے کہہ رہی ہوتی ہے کہ دیکھو ذرا میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوا، میرا بی پی لو ہو رہا ہے، اور وہ جو ہے تمہاری بہو، تو ماں اس کو کہتی ہے کہ جا کے خود بنا لو۔ تو وہ کہتی ہے کہ کیا بات کرتی ہیں، میرا ڈرامہ نکلے جا رہا ہے۔ اور ماں کہتی ہے تمہارا گھر خراب ہو رہا ہے، تمہیں ڈرامے کی پڑی ہوئی ہے۔ کہتی ہے رہنے دے بی بی۔ اور اس کی بھابھی اور کہتی ہے بھائی سے، اپنے شوہر سے کہ سمجھا دو اس کو، میرا سر جو ہے نا گھوم رہا ہے اور بکواس کیے جا رہی ہے۔ تو عذرا کا بھائی آتا ہے اور کہتا ہے کیا شور مچایا ہوا ہے، تماشا لگایا ہوا ہے؟ کہتی ہے اچھا میں تمہیں بتاؤں، تم بیوی کے تھلے لگے ہوئے ہو اور تم فضول باتیں کرنے آ گئے ہو مجھے سنانے کے لیے، اور اپنا کہتی ہے میرا ٹی وی ڈرامہ بھی خراب کیا ہے، میرا ٹائم ضائع کیا ہے، اور وہ اپنا ٹی وی ڈرامہ لگا لیتی ہے اور انجوائے کرتی ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اور جو ہے ادھر جو ہے اسما بہت پریشان ہے اور اندر دکھی ہے بیچاری، ظاہر ہے اس کو بہت سارے مسئلے ہیں۔ تو ماں دیکھتی ہے تو کہتی ہے اسما بیٹا مجھے بات بتاؤ کیا ہوا ہے، کوئی بات ہے، کوئی نصیر کدھر ہے، وہ میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے۔ تو وہ جو ہے کہتی ہے کہ پتہ نہیں کدھر ہے۔ اور ادھر جو ہے ولید ہے اپنی ماں کے لیے چائے بنا کے لایا ہے اور ماں کہتی ہے بیٹا کیوں تکلیف کیا، میں خود ابھی بنا لیتی۔ کہتی ہے نہیں ماں مجھے تھوڑا سا کام کرنے دیں، آپ کو یاد ہے کہ میں آپ کو بہت تنگ کرتا تھا، اب کبھی تنگ نہیں کروں گا۔ اور ادھر جو ہے وہ نواب صاحب نصیر آ گیا اور اس کے لیے چائے رکھی ہے اور کہتی ہے میں امی کی طرف جانا ہے، تم نے آنا ہے؟ تو وہ کہتا ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بہت شوق ہے، تم چمچی کڑچھی جو ہے وہ چلاتی رہتی ہو اور جاؤ تم۔ تو جو ہے نا ادھر جو ہے وہ ان کا سامنے والا جو بندہ ہے وہ پھر آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ لوگ بہت باتیں کر رہے ہیں، اور وہ جو اس کا شوہر ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی نکاح شکا یہ نکاح میں اور کوئی طلاق نہیں ہوئی ہے۔ اور یہ کہتی ہے چمک چلو کہتی ہے کہ بکواس کر رہے ہیں، تم ہماری جان چھوڑو اور دفع ہو جاؤ۔ وہ کہتے ہیں تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے اور تم لوگوں کی خیر نہیں ہے اور تم لوگ اپنی خیر مناؤ۔ اور جو ہے فرحت بھی آ جاتی ہے ملنے کے لیے امی سے اور اپنی صفائیاں پیش کرتی ہے۔ تو ولید کہتا ہے کہ صفائیاں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو ہے جو عذرا ہے وہ کہتی ہے ماں سے کہ بھئی کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اور ماں کہتی ہے کہ تم جاؤ بھئی اپنے شوہر سے معافی مانگو۔ کہتی ہے میرا دماغ خراب ہے جو میں اپنے شوہر سے معافی، وہ خود آئے گا، خود چھوڑ کے گیا تھا، خود لے کے آئے گا۔ اور ماں حیران پریشان ہو جاتی ہے۔ اور جمال جو ہے اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ دوست کو کہتا ہے کہ میرے ماشاءاللہ بڑی برکت ہوگی اور بہت منافع ملا ہے، میری ماں کی دعاؤں سے ہے، جب سے میری ماں آئی ہے تو اللہ پاک نے برکت ڈالی ہے، یہ سب میری ماں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ اور جو ہے جو بیبی باجی ہیں اماں جو ہیں وہ فرد کو سمجھا رہی ہوتی ہیں کہ بیٹا مل جل کے رہنے میں ہی فائدہ ہے، بے شک آپ الگ رہو لیکن رشتے خون کے ختم نہیں ہوتے اور فائدے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، کوئی کمی بیشی ہوتی ہے، کوئی دکھ تکلیف ہوتا ہے، اکیلا انسان جو ہے وہ نہیں کر سکتا، تو تم پریشان نہیں ہو۔
اور ولید جو ہے وہ بھائی سے بڑے بھائی سے معافی مانگ رہا ہے اور کہتا ہے بھائی مجھے معاف کر دو، میں نے آپ سے بہت بدتمیزی کی ہے، اور بھائی کہتا ہے کہ بیٹا کوئی بات نہیں ہے۔ اور جو ہے عذرا جو ہے پھر سنانے لگ گئی ہے، پھر وہ کرتی ہے کہ اماں جو ہے اب آپ نکلنے کی کرو، اور مجھے جو ہے نا میرا جائیداد کا حصہ ہے نا وہ میں نہیں لینا ہے ورنہ تو میرا بھائی کھا جائے گا۔ اور ماں دیکھو کہتی ہے کہ یہ دیکھو میں نے اس کی یہ خود تربیت کی تھی، اب میں بھگت رہی ہوں، الٹا مجھے ہی سنا رہی ہے۔ اور جو ہے یہ سارا زیور پیسہ لے کے تو چمک چھلو کے پاس آ جاتا ہے، اور وہ ماں بیٹی اتنی خوش ہوتی ہیں، اور وہ خود بھی بیوقوف چبل جو ہے وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ چلا جاتا ہے۔ تو پھر ماں کہتی ہے کہ دیکھا جو ہے وہ اب مجھے بھی جو ہے وہ زیور کچھ دو، تو وہ کہتی ہے ہاں ہاں اماں آپ کو بھی دوں گی، یہ چھوٹا سب سے چھوٹا جو ہے نا میں آپ کو کہتی ہے کہ بڑا ہی چبل انسان ہے، بہت ہی بدھو بنایا ہے اس کو ہم نے، اور جو ہے وہ ہنس رہی ہوتی ہیں۔ اور ادھر اسما واپس آتی ہے، گھر میں داخل ہوتی ہے تو اس کو لگتا ہے کچھ غلط ہے، الماری کھولتی ہے تو اس میں تو زیور ہی نہیں ہوتا، وہ تو پریشان حال بیٹھ جاتی ہے اور ساری چیزیں چیک کرتی ہے تو نہ پیسے ہوتے ہیں نہ زیور ہوتا ہے، اور سر پیٹتی رہ جاتی ہے، اور وہ کہتی ہے نصیر لے گیا اور ان کو دے آیا ہے، اور یہیں پہ جو ہے وہ ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ اسما کے ساتھ کیا ہوا، نصیر نے شادی کی یا نہیں، یا وہ اپنی ماں سے ملا کہ نہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔